ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم نورکم خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ. الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو واجب الوجود اور موصوف کی ذات ہے. ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے. میرا اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات سے بے نیاز ہے. ان گنت اور لا تعداد درود و سلام، کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات، اجداد پاک، اولاد اطہار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام عالی مرتبت برادران اسلام و برادران طریقت، میں نے قرآن کریم کے سورہ الاعراف سے چند الفاظ تلاوت کیے. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وحدہ لا شریک رب نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. آگے پھر احکامات کا حکم ہے. فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم. فرمایا تو ناپ تول میں کمی نہ کرو، اپنے میزان کو پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ کرو. بعد اصلاحہا، بعد اس کے کہ تمہاری اصلاح کرتی جائے، حکم آ جائے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا بھلا ہے اگر تم ایمان لاؤ. یہ تھا اس کا ترجمہ جو میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کنز الایمان سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. علی مرتبہ سامعین، سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ زمین میں فساد کیسے برپا ہوتا ہے.
میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے عرض کروں کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے ہیں، جانی مالی نقصان ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر حادثے سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. لیکن موٹر وے پہ، سڑکوں پہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں، گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک تو ہے تقدیر، اللہ کا حکم ہے، ایسے لکھا تھا. لیکن یہ تقدیر کا معاملہ بڑا نازک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جو ہے وہ تقدیر لکھ دی گئی، اب تو محض مجبور ہو. ہم مسلمان، ہم انسان جو ہیں وہ محض مجبور بھی نہیں اور قادر بھی، مطلق بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے اختیار بھی دیا، لیکن اپنے ایسا اختیار نہیں دیا کہ جو چاہو تم کرتے پھرو. وہ پنجابی کے شاعر نے بڑا خوبصورت اس پہ تبصرہ کیا. اس نے کہا کہ ساڈے گل وچ دو زنجیراں، ساڈے گل وچ دو زنجیراں، ایک جبراں دی ایک قدراں دی. ساڈے سارے کم ادھورے نے، مجبور بھی نہیں مختار بھی نہیں. تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں تقدیر کا لکھا وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. جس طرح لوگ سمجھتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. تقدیر میرے اللہ کا حکم ہے. وہ کیسے ہے انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات صحیح. لیکن اس میں جو انسانی معاملات ہیں ان میں یاد رکھیے گا، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی بھول ہوتی ہے جس سے حادثہ ممکن ہوتا ہے. ہمیں دنیاوی قانون کے حوالے سے، ملکی قوانین کے حوالے سے یہ سمجھا دیا گیا کہ جب بھی تم نے گاڑی چلانی ہے تو تم نے اپنے لیفٹ آرم پہ چلانی ہے، بائیں بازو پہ، بائیں طرف تم نے چلانی ہے. جو بھی جائے گا وہ بائیں طرف جائے گا، اور جو آنے والا ہے اس کے سامنے وہ دائیں طرف سے آئے گا. اب ہر شخص نے بائیں جانا ہے، اس کے سامنے سے آنے والا اس کا بایاں جو ہے وہ ہمارا دایاں ہوگا، ہمارا رائٹ ہوگا. اور اسی طرح اگر ٹریفک قوانین کی پابندی کی جائے، اس میں کوئی انسانی خطا نہ ہو، اسی قانون، اسی رولز پہ، اسی رفتار سے چلا جائے تو حادثہ نہیں ہو سکتا ہے. حادثہ جب بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی ڈرائیور، کوئی نہ کوئی گاڑی چلانے والا وہ اوور سپیڈ جائے گا، وہ جہاں سے اس کو ٹرن نہیں لینا وہاں سے لے گا، وہ کوئی کسی نہ کسی ٹریفک کی، اشارے کی، قانون کی خلاف ورزی کرے گا. اب ایک شخص کہتا ہے میں تو ٹھیک جا رہا ہوں، لیکن ہم ٹھیک ہیں، سامنے سے آنے والے سے کوئی خطا ہو گئی، اس نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ ٹائمنگ برابر نہ کر سکا، توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور یہ گاڑی ٹکرا گئی اور حادثہ ہو گیا. تو یہ فساد برپا ہو گیا کسی کی خطا کی وجہ سے، کسی کی غلطی کی وجہ سے، کسی کی بھول کی وجہ سے، کسی کے جانے انجانے وہ ایسی لغزش ہوئی جس کی وجہ سے گاڑیاں ٹکرا گئی تو یہ حادثہ ہوا. اسی طرح نظام کائنات میں ہمارے جو انسانی زندگی ہے، یہاں بھی زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے، جب کوئی خطا کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی قانون کو توڑتا ہے. ایک تو ہے جو ڈیوائن لا ہے، آسمانی مذاہب کے، اس کے خلاف کام کرتا ہے تو حادثات ہوتے ہیں. پھر کیا ہے؟ قتل ہوگا تو کوئی نہ کوئی اگریسو ہوگا، کوئی نہ کوئی اس قتل میں جو ہے وہ ملوث ہوگا، وہ نیت بری کرے گا، خدا کے قانون کا اپنے ہاتھ میں لے گا تو قتل ہوگا. ڈکیتی کرے گا تو قانون کو توڑے گا، گناہ کا ارادہ کرے گا، اس گناہ پہ عمل کرے گا تو پھر ڈکیتی ہوگی. اسی طرح چوری کرے گا. تو ہر فساد کے پیچھے، ہر نقصان کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان کی لغزش، خطا اور نافرمانی موجود ہوتی ہے، تب نقصان ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین فساد نہ ہو، ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں، ہمارے معاملات درست سمت چلتے رہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہر شخص دوسرے کو درست کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے قانون کے تابع کرا لے. اگر وحی کے تابع ہو، ڈیوائن کمانڈمنٹ پہ چلا جائے، خدا کے مقرر کردہ قوانین پہ عمل کیا جائے تو زمین میں فساد ممکن نہیں ہے. میں اس کی مثال ایک اور عرض کرتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے، ہم معاملات دفتر جاتے ہوئے، دکان کھولتے ہوئے، کام کرتے ہوئے تاخیر سے چلے جاتے ہیں. 2 منٹ کی، 10 منٹ کی، گھنٹے کی تاخیر ہو گئی.
ہماری اپنی اس میں لذت شامل ہو. ہم لیٹ اٹھے, نہاتے ہوئے وقت لگ گیا, ناشتہ کرتے وقت لگ گیا, اسکول کالج یونیورسٹی کام پہ ہم دیر سے پہنچے. کبھی ہم نے سوچا کہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 دن نہیں, سینکڑوں نہیں, صدیوں نہیں, ہزاروں سال گزر گئے, آج تک کوئی شخص بتا دے کہ رب کا بنایا ہوا سورج 1 سیکنڈ کی تاخیر سے طلوع ہوا ہو؟ ممکن نہیں. کبھی چاند نے تھک کے کہا ہو کہ آج میں ذرا دیر سے طلوع ہوں گا. کبھی موسموں میں روانیوں میں خلل پیدا ہوا ہو. کبھی دنیا کے یہ جو نظام میرے اللہ نے بنایا اس کے اندر کوئی خلل واقع ہوا. کبھی سورج کی روشنی مدھم ہو گئی, کبھی چاند کی چاندنی جو ہے وہ اس نے کھو دیا. پہلے چاند کی روشنی جیسے صدیوں ہزاروں اربوں سال سے تھی اسی طرح چاند نکلتا ہے. پہلے دنوں میں اس کا وہی طرح ہلال ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ بدر بنتا ہے, پھر اس طرح وہ کم ہوتا جاتا ہے. صدیوں سے موسم بھی ایسے چلتے رہے, چاند بھی ایسے چلتا ہے, سورج بھی ایسے چلتا ہے. آج تک نظام کائنات میں فساد نہیں ہوا کیونکہ ساری کائنات میرے خدا کے حکم کے تابع ہے. ساری کائنات اس اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے تابع ہے. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی جرأت کرے میرے خدا کے حکم سے نافرمانی کی. مگر ہوا کیا, جب انسان اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنی چاہت, اپنی سوچ کو خدا کے قانون کے مقابل لاتا ہے اور اللہ کے قانون کے سامنے اپنے قانون اور اپنے وجود اور اپنی سوچ کو دخل دیتا ہے, تب زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں فساد صرف انسانی زندگی میں یا جنات کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. کہیں پوری کائنات میں آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا. جنگلوں میں, پہاڑوں میں, آسمانوں میں, زمینوں میں صرف انسانی اور انسانی زندگی یا پھر جنات کی زندگی میں آپ کو فساد نظر آئے. کیوں کہ یہ اپنا دخل دیتے ہیں, یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں, یہ اپنی کوششیں کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب جنگل میں بھی تو قانون کوئی نہیں ہے, وہاں پہ شیر دھاڑتے ہیں, ہرنوں کو کھا جاتے ہیں, جانوروں پہ حملہ کرتے ہیں, بھئی اللہ نے ان کو بنایا ہی اس طرح ہے, وہ قانون کے خلاف نہیں چلتے. اب شیر گوشت کھاتا ہے تو وہ گوشت ہی کھائے گا, اللہ نے اس کو بنایا ہی اس طرح. اب شیر آپ کو کبھی گھاس کھاتا نظر نہیں آئے گا. بکریاں گھاس کھاتی ہیں, وہ آپ کو کبھی گوشت کھاتی نظر نہیں آئیں. تو میرے اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے. کتنا حکیم و دانا ہے. ہم کیوں بندہ اس کے قانون کو نہیں مانتا جس کا بنایا ہوا قانون مکمل بھی ہے, اکمل بھی ہے, فساد سے پاک بھی ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک خود بھی پاک ہے, اس کا سارا نظام ہی بہترین ہے. کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس سے بڑا حکیم نہیں, کوئی اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے آدم سے لے کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کا پیغام یہ تھا, لوگوں یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, فرمایا یاد رکھنا اللہ کے. اے میری قوم, حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, وہی عبادت کی لائق, وہی پوجا کی لائق ہے, اسی کے حکم سے کائنات چلتی ہے, وہی تمہارا وحدہ لا شریک رب ہے, اسی کے سامنے ساری کائنات سر لگو ہے. کتنا کوئی جلیل القدر ہو, کتنا کوئی بڑا ہو, وہ میرے رب ذوالجلال کی حمد کرتا ہے. اس کے سامنے جھکنے والا ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا, جو میرا اللہ چاہتا. حضرت میاں محمد بشار سے کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ یہی فرماتے ہیں, اول حمد ثنا الہی, اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر دان
اس دا نام چتارن والا، اس دا نام، سب مل کے میرے ساتھ کرے، میرے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد ہے، وہی اللہ ہے، وہی عبادت کی لائق، وہی پوجا کی لائق، وہی سجدے کی لائق، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میرے نبیوں کے سردار بھی اللہ کے حبیب، جن کے اشارے سے نظام کائنات بدل جاتا ہے، جن کے حکم سے سورج لوٹ آتا ہے، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، وہ میرا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، اللہ کا محتاج ہے، وہ میرا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض پیش کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ جب بھی وقت آ جائے میرے نبی بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ سے توفیق و مدد مانگتے ہیں، یہی ہمیں سکھایا۔ اول حمد اول حمد ثنا الہی، وہ جو مالک ہر ہر دان، اس کا اس دا نام چتارن والا، اس دا نام، اس دا نام چتارن والا، کوئی میدان نہ ہر دا۔ تو سامعین ذکر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وہی وحدہ لا شریک ہے، ہم نبی بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا رب ذوالجلال نے، آپ نے قرآن کہتا ہے، فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، فرمایا تحقیق جاتکم، تمہاری طرف آ گیا، کون آیا؟ بینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ کون بنا روشن دلیل؟ بینہ کون بنا؟ بینۃ من ربکم، اللہ کے نبی جو ہیں وہ روشن دلیل بن کے آ گئے، انہوں نے آ کے خدا کا پیغام دیا، پتا چلا اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام مخلوق کو، انسانوں کو نبیوں کے وسیلے سے ملا۔ آدم جو ہے انہوں نے پیغام دیا، حضرت نوح نے پیغام دیا، شیس علیہ السلام نے دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیا، ابراہیم حضرت خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے پیغام وحدانیت اپنی قوم تک پہنچایا۔ نبی آتے رہے، خدا کا پیغام دیتے رہے، لوگوں کو حق بتاتے رہے۔ پھر نبیوں کے سردار آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، نبیوں کے سردار اللہ کے حبیب، قد جاءکم برہان من ربکم، پھر اللہ کی طرف سے آخری دلیل، آخری نبی، سب سے افضل والا، میرے نبیوں کے سردار آ گئے، آمینہ کے لال آ گئے، عبداللہ کے چن آ گئے، حسنین کے نانا آ گئے، سیدہ آمینہ کے لال آ گئے۔ پوری کائنات نے میرے نبی نے پوری کائنات کی طرف میرا نبی آیا، اللہ کی دلیل بن کر، اللہ کا پیغام لے کے میرا نبی آیا۔ آ کے میرے نبی نے فرمایا، میں مصطفیٰ، میں اللہ کا حبیب، میں آخری رسول، گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ فرمایا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا، میرے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور رسول آئے گا، نہ کوئی اور پیغمبر آئے گا۔ میرے نبی نے آ کے اعلان فرما دیا، سن لو، جو کتاب میں لے کے آیا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، آخری اللہ کا پیغام بجگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب نبی آخری آیا، قرآن آخری کتاب، آخری پیغام اللہ کا آ گیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس، آپ سب اگے آ جائیں،
مل کے میرے ساتھ کہیں بجھ گئی جس کے آگے، نہیں ابھی بھی فضا نہیں گونجی ہوئے، بجھ گئی جس کے آگے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ پورے زور سے ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم ناز سے کہتے ہیں، اور اے نبیوں کا سردار ہمارا آقا ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے الیں، بجھ گئی جس، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا۔ تو میرا نبی آیا، آخری نبی۔ شمع وہ لے کے آیا ہمارا ہم یہ آج، بلکہ انہوں نے مجھے ہدایت بخشش کی شرح بھی رکھی ہے، اور یقین کریں عشق مصطفیٰ کی سمجھ ہی اعلیٰ حضرت کے کلام سے آتی ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے ہدایت بخشش۔ ہر مومن کو چاہیے سینوں میں اگر عشق مصطفیٰ رکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھا کرے، ان کی کتابوں کو، ان کی بالخصوص ہدایت بخشش کو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے حافظ صاحب، آپ مختار صاحب، تو ہم پتہ ہی تھے چودھری بھی آیا ہوئے تو اسے کبھی نہیں کرایا، لیکن یہ رہتے ہی مدینہ شریف میں۔ اور جب میں عمرے پہ گیا تھا، بڑی انہوں نے محبت کی اور بڑا انہوں کی چاہتے تھے، اللہ ان کو اور برکتیں دے۔ اور مدینہ شریف میں سرکار کے مہمانوں کو یہ ٹھہراتے۔ میں پہلے دن جب گیا تو انہوں نے کہا شاہ جی تم روز مجھے فجر کے وقت چھوڑنے جانا، نماز پڑھنی لینے جانا۔ ایک دو دن میں کہ حافظ جی تسی اتنے ضرور میزبان ہو پر اسی سرکار دے مہمان۔ پھر میں نے کہا آپ سب تسا مینوں نہ چھڈن ہونا ہے نہ لین ہونا ہے، اسی سرکار دیاں گلیاں وچ ٹردے گواچ بھی گئے نا، تے یہ بھی ساری خوش قسمتی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک آپ سب کو اور عزتیں دے، بڑی محبت کرتے ہیں سادات سے بھی اور مدینے کے مسافروں سے بھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات جی وقات آخری پیغام میرا نبی لے کے آیا، اور قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد بات ختم۔ اب ہدایت اللہ کے فضل سے، اللہ کے قرآن سے، میرے نبی کی طریقے سے ملے گی۔ اب فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہاری طرف سے دلیل آ گئی۔ جب دلیل آ جائے، جب تک یاد رکھیں اللہ کبھی کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کو حق پہنچ نہیں جاتا۔ جو بھی قوم برباد ہوئی، جس پہ بھی عذاب آیا، ان کو بتایا گیا، اللہ کے نبی آئے، یہ نہیں ہوا کہ ان کا اللہ کا نبی پہنچے نہیں، پیغام آیا ہی نہیں تو معاذ اللہ رب نے ان کو جو ہے نہ، اگر اللہ پوری کائنات کو ختم کر دے تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ یاد رکھیں اس کا، وہ اللہ معاذ اللہ ظالم نہیں، پوری کائنات کو، لیکن اللہ کبھی کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس کو حجت تمام نہ ہو جائے، اس تک حق پہنچ نہ جائے۔ جو زمانے فطرت میں ہے کہ جب ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا جو درمیانی عرصہ ہے تقریباً 571 سال کا، یہ زمانے فطرت ہے، تب صرف اللہ کی توحید کو ماننا ہی کافی تھا۔
اور ایسے تھے میرے نبی کے آباء و اجداد جو اللہ کی توحید کے ماننے والے اور مومن تھے. باقی جس پہ بھی عذاب آتا ہے جب تک حجت تمام نہ ہو جائے. یہاں بھی فرمایا یاد رکھنا قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہاری طرف سے روشن دلیل آ گئی, پیغمبر آ گئے, پیغام آ گیا, خدا کا پیغام پہنچ گیا. اب اگر تم نے نافرمانی کی, اب اگر تم نے بغاوت کی, اب اگر تم نے جو ہے اپنی روش کو نہ بدلا, اپنے طریقے کو نہ بدلا, تو پھر یاد رکھنا یہ زمین میں فساد ہوگا اور رب فسادی کو پسند نہیں کرتا. سامعین ذی وقت اب میں قرآن میں نے تلاوت کیا, ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے, ہمیں بھی سوچنا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور روز قرآن پڑھ کے نبی کا فرمان پڑھ کے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. ہمیں نفرت ہے ابو جہل سے, ہمیں نفرت ہے ابو لہب سے, ہمیں نفرت ہے عتبہ شیبہ ولید و امیہ سے, ہمیں نفرت ہے نبی کے گستاخوں سے, ہمیں نفرت ہے یزید سے, ہمیں نفرت ہے شمر و خولی سے, ہمیں نفرت ہے گناہوں سے. ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے نا. لیکن اس نفرت کے باوجود ہر شخص, میں کسی کو نہیں کہتا, ہر شخص اپنی زندگی کے معمولات, اپنے صبح سے لے کے اٹھنا کب ہے, سونا کب ہے, ساری زندگی کے اپنے دن کو دیکھے, کیا جس سے میں نفرت کرتا ہوں میری زندگی اس جیسی تو نہیں. یہ سوچنا ہمیں نفرت ہے ابو لہب سے, ہمیں نفرت ہے عتبہ وہ ظالم سے, ہمیں نفرت ہے یزید سے, ہمیں محبت ہے مولا حسین سے. مگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ محبت حسین سے ہمارے کردار کہیں یزیدی تو نہیں. میں نے دنیا میں بہت سے دیکھے, جی مجھے یزید سے لعنت ہے جی یزید پر, میں کہتا ہوں درست کہا, لیکن یزید شرابی تھا, کیا شراب چھوڑ دی؟ کیا شراب چھوڑ دی؟ شراب بھی پیتا ہے, حسین سے محبت بھی ہے, بدکاری بھی کرتا ہے اور حسین کا نام بھی لیتا ہے, نماز کا تارک بھی ہے, نماز نہیں پڑھتا اور محبت حسین سے. ارے بے نمازی تو یزید تھا, شرابی تو یزید تھا, بدکار تو یزید تھا, ظلم کرنے والا یزید تھا, حق کھانے والا یزید تھا. ہم اچھے حسینی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نام کے حسینی ہیں. ہم پہ حجت تمام ہو چکی, ہم تک پیغام پہنچ چکا, ہمارے پاس اللہ کا قرآن آ چکا, ہمارے پاس نبی کا فرمان آ چکا. ہمیں بدر و احد میں صحابہ نے شہادت نے پیش کر کے بتا دیا کہ نبی کا دین سچا ہے. ہمیں کربلا کے شہیدوں نے یہ پیغام دیا کہ اے مسلمان یہ دیکھ سر نیزے پہ چڑھے ہیں, اے مومن دیکھ بچے قربان کر دیے, اے مومن دیکھ ہماری بیبیاں پردے میں رہتے آنسو بہا رہی ہیں, ہم نے تیمم ریت پہ کر کے سجدہ نہیں چھوڑا, ہم نے خون کی ندیاں بہتے ہوئے بھی خدا کے حکم اور نبی کی شریعت کو نہیں توڑا, ہم نے کسی کا حق نہیں کھایا, ہم مصطفیٰ کی آل ہیں, ہم نے حق کے لیے جان دی ہے. اے آل مصطفیٰ سے محبت کرنے والے, اے حسینی بن کر جو ہے حسین کا نام لینے والے, اے یزید پہ لعنت کرنے والے, اے شمر سے اور خولی سے ابن زیاد سے نفرت کرنے والے, اپنی زندگی کے معمولات کو دیکھ, کیا تو فجر پڑھتا ہے, کیا ظہر کے وقت یہ کاروبار یاد ہے یا خدا کا حکم یاد ہے, کیا تو جو ہے وہ کسی کا حق تو نہیں کھاتا, کیا تو کسی پر ظلم تو نہیں کرتا, کیا تو نے یتیموں مسکینوں کا حق دیا, کیا تو نے زکات دی ہے, کیا تو نے عشر دیا ہے, کیا تو نے خدا کے حکم کے سامنے سر نگو کیا ہے. اگر تو نہیں کرتا تو پھر سمجھ لے نام حسین کا ہے, کردار یزید کا. یہ ہمیں سوچنا ہے, صرف مولا حسین کا نام لے کے آنسو بہا دینا کافی نہیں, ہمیں اپنے کردار کو حسینی بنانا ہوگا. کیسے مومن ہو کہ اسلام سے بیزار ہو, تمہیں خدا کے قانون کو معاذ اللہ کہتے ہو کہ نہیں دنیا کے قوانین اچھے. مسلمان یاد رکھنا, اگر حسینی ہیں تو قرآن وہی پڑھیں گے جو مولا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا. کیسے مومن ہو, کیسے مومن ہو کہ اسلام
سے بیزار ہو تم، اور کیسے لیڈر ہو کہ باطل کے طرف دار ہو تم. ہم کیسے ایمان والے، ہمارا کردار یزیدی، ہم شراب پیے، ہم جوئے کھیلے، ہم جو ہے بندروں اور جانوروں کو رقص دیکھیں، ہم جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم بہانے بنائیں خدا کے حکم کے سامنے، ہمارے جو ہے بہانے بن جائیں. مسلمان یاد رکھنا، ارے یاد رکھنا، ارے ہمارے لیڈران جو اپنے آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے والے، حسین کے نام پہ پیغام دینے والے، اخبارات پہ پیغام چھپ جائیں گے، ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا، فلاں ملک کے بادشاہ نے، فلاں ملک کے وزیر اعظم نے، فلاں مسلمان ملک کے سربراہ نے، فلاں ملک کے صدر نے کہا کہ حسین کی قربانی یاد رکھنا. ارے کربلا کے شہیدوں کے خون سے وفا کرنا. ارے نام کا کہہ دینا الگ بات ہے. میں تجھے پوچھتا ہوں، کیا غزہ میں کربلا نہیں آئی؟ کیا کشمیر کی بیٹیوں پہ کربلا نہیں آئی؟ کیا فلسطین ہمارا برباد نہیں ہوا؟ کیا شام تباہ نہیں ہوا؟ ارے میں مسلم حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، ارے میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے برما میں کلمہ پڑھنے پہ بیٹیوں کی عزتیں لوٹ نہیں لی گئی؟ ارے بغیر تو تم کہاں مر گئے؟ ارے بے شرما، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام حسین کا، کردار یزید والا. نام حسین کا، کردار یزید والا. واقعہ ہررا ہوا، مدینہ طیبہ میں 3 دن نمازیں نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اذان تک نہیں ہوئی. ارے ان بغیرتوں کو شرم نہیں آئی؟ تب یزید نے گھوڑے بدوائے. آج تمہاری لینڈ کروزر اور گاڑیاں مصطفیٰ کے گنبد کے ساتھ شور کرتی رہیں. ارے تو یاد رکھنا، تم دنیا اور آخرت میں ذلت سے جاؤ گے. ارے جس جگہ جبریل کی پر نہیں مارتا، تم کون سے پروٹوکول لیتے ہو؟ لعنت اس شخص پہ جو مصطفیٰ کی شریعت اور مسجد نبی کی حرمت کو بحال کر. تمہارے پروٹوکول تمہارے پاؤں میں جان نہیں رہی. جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے تو عمر فاروق یوں کنکر پھینک کے کہتے ہیں، ارے قرآن بھی آہستہ پڑھ، یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے. آج ہمارے بھی لوگ جاتے ہیں، جا کے بدقسمتی سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ سب جانتے ہیں، گنبد خضرا کے نیچے نبی چلے باہر تو اور بات ہے، میرے کریم آقا کے چہرہ بدوہا کے سامنے پشت کر کے تصویریں بنا رہے ہیں. ارے تجھے ہمت کیسے ہوئی نبی کی طرف پشت کر کے تصویر بنانے کی؟ تجھے مدینہ طیبہ کے ادب کا نہیں پتا؟ وہ سرزمین ہے جہاں پہ خدا کے انبیاء، اللہ کے فرشتے بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس جگہ میرا مصطفیٰ ہے. ارے وہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، وہاں خدا کا حبیب قیام فرما ہے. یہ یزیدیوں کے کام ہے، یزیدی فکر کے کام ہے. تب برادران اسلام، ہمیں اپنے کردار کو دیکھتا ہے، ہمیں اپنے کردار کو دیکھتا ہے. فرمایا 3 طرح کے لوگ قرآن پڑھیں گے. وَيَقْرَؤُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ. 3 طرح کے. ایک وہ ہیں جو مومن ہوں گے. کون ہوں گے؟ اب قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرآن وہ پڑھنے والا جو مومن ہوگا. جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو صرف طوطے کی راہ رٹتا نہیں ہے. وہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جاتا ہے، اس کے سینے میں قرآن جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. وہ قرآن پہ عمل کی نیت سے پڑھتا ہے. ہم نے صرف ثواب کی نیت سے پڑھا کہ جی ایک لفظ یا نیکیاں نے تے پڑھ لو. مسلمان قرآن پڑھنا ہے اس لیے پڑھ. اللہ جو پڑھتا ہوں مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ قرآن، بلکہ قرآن کریم میں جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس جب قرآن پڑھتا جاتا ہے، خدا کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کا مقام یہ بن جاتا ہے. اس کی نشانیاں قرآن کہتا ہے، وہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، نبی کی اتباع کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، وہ جو مومن ہیں قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان قرآن بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ کے قرآن نے بیان فرما دیا، فرمایا وہ جو مسلمان مرد، وہ مسلمان عورتیں، وہ ایمان والے، وہ ایمان والیاں، وہ فرما بردار بھی بندے، وہ فرما بردار بندیاں، وہ سچے بندے، وہ سچی بیٹیاں، وہ صبر والے مرد، وہ صبر والی عورتیں، وہ آجی سے چلنے والے مرد، وہ جن کساری والی عورتیں، وہ خیرات کرنے والے مرد، وہ خیرات کرنے والی عورتیں، وہ روزہ رکھنے والے مرد، وہ روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات. جو مومن ہوتا ہے وہ نمازی، روزے دار، خدا کی اطاعت کرنے والا، سچا خیرات کرنے والا. پھر قرآن کہتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بدکاری سے دور رہتا ہے، گناہ کبیرہ سے دور رہتا ہے. آج ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے، آج ہمارا یہ لوگ اس جرم کو دیکھتے ہی نہیں. سوشل میڈیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، دوستیاں، ریلیشنز، کیا ہے یہ کفار کا طریقہ، یہ یزید کا طریقہ ہے. وہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرتا تھا. برادران اسلام، اپنے بچوں پہ توجہ دو. اگر گناہ ہو گئے تو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو. جتنے بھی تم سے ہو گئے، آؤ مل کے آج حسین کے خون کا صدقہ اللہ سے معافی مانگو. یہ لوگوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. شراب اور زنا نے اس امت کو برباد کر دیا. ہم نے سوشل، جتنے میں بحثیت وکیل بات کرتا ہوں، اتنے کیسز ہیں لڑائی کے، جھگڑوں کے، اس کے پیچھے یہی فتنہ ہے. لوگوں، اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرو. جب تک تم ان کو حسینی کردار میں نہیں بناؤ گے، تب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. یزید سے نفرت ہے تو یزید کے اعمال سے نفرت سکھاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ. آج یہاں پوچھتا ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں جی دوستیاں چل دیا نہیں، جو ہو چکا. میں تمام اپنے بچوں کو، ہم سب مل کے آج آل رسول کا صدقہ اپنے اللہ سے معافی مانگتے. یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو پناہ عطا فرما. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. زمانہ چال قیامت کی چل گیا. آؤ اپنے اللہ سے ان چیزوں کی معافی مانگے. یا اللہ ہمارے ساتھ کا گناہوں کو معاف فرما. اس ماہ محرم میں، اس حرمت والے مہینے، تیرے نبی کی آل کا صدقہ ہم اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ارے حسین وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والا، یزید وہ ہے جو خدا کے سامنے تکبر کرنے والا. اور اللہ سے جو انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ سے معافی مانگے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے میرے رب العالمین، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدعمال ہیں. یا اللہ تجھے نبی و نبی کی آل کا صدقہ ہم سب کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں نیکی کی استقامت عطا فرما. ہمیں ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما. ہماری نسلوں پہ رحم فرما. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے دے رحمتاں بنی برسا مولا رے رحمتاں. مل کے میرے ساتھ کہیں رے رحمتاں، رے رحمتاں دمی
برسا مولا تے کھیتی ہرس امید والی پری کر دے والی ستی گئی ہرس امید والی تمی رحمتاں دا پاکے ہری کر دے تے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم آؤ اپنا جرم دا اعتراف کریے ساری خلوت و خلوت نو میرا اللہ جاندا ہے ساری اسیں کیڑا جڑا ایسے گناہ جڑے چھپے کیتے ایسے گناہ جڑے لوکاں دے سامنے آؤ میرا اللہ رحیم کولو نتیجے صدقے سب دی معافی منگیے اے نیکی نہیں کیتی بے شک مجرم امتی یار دا امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تو برادران اسلام ہم سب کو اجتماعی طور پہ اپنی پچھلی زندگی کے اوراق کو کھولنا ہوگا. اب ہمیں اوراق پلٹنے ہوں گے. ہماری منزل آگے قریب ہے. اب ہمارے پاس سامنے قبر ہے. زندگی ہم نے گزار چکے. ہم بھی 50 سال کے ہونے والے ہیں. تو اب اس کے بعد ابھی بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہر سال صرف مولا حسین کا ذکر کافی ہے؟ یہ برکتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ارے جب حسین کا ذکر کرنے سے ہی تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. دشمن حسین کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہے. اس لیے عالی مرتبہ سامعین آئیں اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹیں, اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور پھر تصور کریں کیا ہماری زندگی ان سیاسی تو نہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں. اپنی زندگی ویسی بناؤ جن سے ہم محبت کرتے ہیں. محبت رسول سے ہے, رسول کے صحابہ سے ہے, ازواج مصطفیٰ کا احترام ہے, آل رسول سے پیار ہے. آؤ مل کے ان کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آپ ہمارے گواہ بن جائیں. تو سامعین جی بتا رب ذوالجلال نے فرمایا دلیل آ گئی تواڈے کول قد جاءتکم بینۃ من ربکم. ہن قرآن آندا ہے پیا. ہن جو جڑا قرآن آ گیا, دلیل آ گئی, پیغمبر آ گیا, اللہ دی بارگاہ چو پیغام آ گیا, وحی آ گئی, حجت تمام ہو گئی. قرآن آندا فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. فرمایا یاد رکھیا دے ہن ناپ تول وچ کمی نہیں کرنی. پوری تکڑی توڑ کے بل میزان پورا ترازو توڑ کے کسے نال دا نہیں لانا, کسے نو گھٹ سودا نہیں دینا, کسے دے نال فراڈ نہیں کرنا. یاد رکھیا دے فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کہ اے نہ ہوے تیرا جڑا وزن والا او پیسے کلو تے لویں دیویں تو انو 3 پانا نہ. قرآن آندا ہے ولا تفسدوا فی الارض. جدوں تو اللہ دا قانون چھڈے گا تو عدل پہ قائم نہیں رہے گا, تو جڑا لوگاں نال ظلم کرے گا, ناپ تول وچ کمی کرے گا, اشیاءاں گھٹا کے دے گا. ولا تفسدوا فی الارض. تو زمین میں فساد کرنا ہے باز آ جا, ہر جڑا قانون دے مطابق عمل کر. فصول بعد اصلاحها. تین جڑا قرآن آیا پیغام آیا فرمایا بندیاں نو سمجھ نہیں آندی. شادی پیسے ملدے نے, دولت ملدی ہے, چیزاں ملدیاں نے, میرا اضافہ ہوندا نا نا تینوں پتہ نہیں ہے کھاٹے دا سودا
سودا ہے، اے تیرے جڑے نقصان دا سودا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تو ایمان رکھن والا ہے، خدا نو منن والا ہے، تکڑی تول کے دے، رزق بندے نہیں دینا، رزق میرا خدا دیندا ہے۔ ناپ تو این تکڑی تول کے عدل کے ساتھ، تول چوک ہو جائے تو معافی مانگ، مگر ترازو کے ساتھ ہر معاملے میں، رشتوں میں، تجارت میں، ذاتی معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات، ایسے چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ جو ہے وہ عالم ہے، چاہے متقی ہے، چاہے تاجر ہے، ہر کام میں توازن سے قائم کرے، تکڑی برابر، اگر نہیں تو پھر فساد ہے، پھر جڑا اللہ دا عذاب ہوندا ہے، گناہ جڑا ہے اگر تسی یہ کرو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ یاد رکھیا جے پھر قرآن آندا ہے، وہ جڑے قرآن پڑھن والے مومن جڑے عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ نے جڑے فاجر، قرآن آندا ہے وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہر راستے پہ یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ، اللہ کی راہ سے روکو، ڈکیتیاں کرو، رستے چ بہ کے لوگوں نو تمکاؤ نہ، اللہ کی راہ سے انہیں روکو نہ روکو، جو اس پر ایمان لائے اس میں کجی چاہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا۔ یہ قرآن نے قانون بیان کر دیا، ڈکیتیاں نہیں کرنیاں، چوریاں نہیں کرنیاں، لوگوں نے ڈرانا نہیں، ایویں بہ کے اکھاں کٹدیاں رہنا میں بہنا تو اتھوں کیویں لنگنا۔ یہ ہمارے محلے میں بھی میرے نوٹس میں ہے، انشاءاللہ جلدی ان کا بھی حل نکالیں گے، اتنے بھی بدماش جمنے نے کچھ محلے چ۔ تو سامعین ذی وقار فرمایا یاد رکھنا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تو اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور فرمایا دیکھو فسادیوں کا کیسے انجام ہوا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ الْخَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تم ایک گروہ، تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں نے بھیجا، اور ایک گروہ نہ مانا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے، اور اللہ کا فیصلہ بہترین ہے۔ اور فیصلہ اللہ کا کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ زلزلے آئے، طوفان آئے، بستیاں برباد کر دی گئیں، کبھی وہ ان کے جو ہے وہ چھتیں ان پہ گرا دی گئی، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش۔ اے نبی کے غلام یاد رکھ لے، ان گناہوں سے باز آ جا، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اگر پکڑ آ گئی تو کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو بالکل ہمیں درست کر لینا چاہیے، اپنی بھول چوک کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ یزید وہ ہے جو یہ ظلم کرنے والا، ہر معاملے میں لوگوں کو ڈرانے والا، دھمکانے والا، شرابیں پینے والا، مگر پناہ کہاں ملے گی؟ وہ جو ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ دی طرف تو جڑی دلیل آوے، اللہ دے نبی آمن، تو پھر کیوں نہ ایسی آتی ہے؟ شعیب علیہ السلام دی عظمت نو سلام ہے، سارے نبیاں دی عظمت نو سلام ہے، مگر جدوں سارے نبیاں دا سردار آیا، ہن عذاب تو بچنا ہی، اگر تو فساد تو بچنا ہے، آ جا میرے مصطفیٰ دی غلامی وچ آ جا، نبی دی غلامی وچ آ جا، در چھڈ کے احمد مرسل دا، در چھڈ کے احمد مرسل دا، اسی ہور دوارے جائے کیوں جی، در چھڈ کے احمد مرسل دا، اسی ہور دوارے اے کیوں جی، اسی ہور دوارے، آجا عذاب تو بچنے، فساد تو بچنے، تے نبی دی پناہ وچ آجا، در چھڈ کے احمد مرسل دا، کسے ہور دوارے
کیوں جی تو جگ دی رحمت کیوں چھڈیے تو جگ دی رحمت کیوں چھڈیے در در دیاں چھڑکاں کھائیے کیوں جی در در دیاں یہ کیوں جی در در دیاں چھڑکاں کیوں در در دیاں چھڑکاں جڑے یار صدیق عمر والے جڑے یار عثمان تے حیدر والے جی او یار خدا دا چھڈ کے تے جی او یار خدا دا مل جاوے کسے ہور دوارے جائیے کیوں جی کسے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در چھڈ کے احمد لے داوے کسے ہور دوارے کیوں جی کسے ہور دوارے تو سامنے جی قرض کرنا پیا وہ قرآن پڑھنے والے جڑے مومن انہاں واسطے اجر عظیم ہے ایک نے جڑے فاجر جڑے گناہگار نے اللہ سانو سب نو توفیق دے دے اسی گناہاں تو اللہ معافی دے دے نیکی دی استقامت دے دے ایک نے جڑے قرآن پڑھتے نے مگر عمل واسطے نہیں نہ سست نے بلکہ منافق نے وہ معاذ اللہ قرآن جڑا ہے دھوکا دین واسطے پڑھتے نے عبداللہ بن ابی ورگے لوگ آندنے بظاہر تے یزید بھی کلمہ پڑھدا سی ظاہر تے یزید بھی کدی کدی قرآن پڑھدا سی مگر یاد رکھنا او دے دل دے اندر نہ نبی دا پیار ہے نہ نبی دی اول دی محبت ہے او دنیا تے فساد کرن والا دنیا دے تے ظلم کرن والا او صحابہ دا بھی قاتل ہے او جڑا نبی دی اول دا بھی دشمن نبی دے صحابہ دا بھی دشمن ہے اونے جڑا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جال نال دشمنی کیتی او کون جڑا زمین تے فساد کرن والا یاد رکھیا جے ایک پاسے جڑا نبی ہوے دوسرے پاسے ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ ولید و امیہ فسادی نے ایک پاسے ابو بکر صدیق ادھر مسلمہ کذاب ہوے تے فسادی ہے جڑا قرآن چھڈے جڑا قانون چھڈے جڑا وحی دا باغی ہوے او جڑا کافر منافق ہے مسلمان یاد رکھنا ایک پاسے حسین ہوے تے جڑا حسین دا مقابلہ کرے کبھی حق ہو نہیں سکدا ایک پاسے مولا حسین نے جس نے مولا حسین اور نبی کی آل پہ ظلم کیا وہ کربلا کے میدان اندر لیکن ایک طرف ان کا ظلم ہے مگر اہل بیت رسول نے یہ بتا دیا اس ظلم کے باوجود بھی ہم حق پہ کل بھی ڈٹے ہوئے تھے حق پہ آج بھی ڈٹے ہوئے ایک سوال کی میں بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں بعض احباب کہتے کہ جی جب مولا حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو دیگر اصحابہ نے یزید کی بیعت کیوں کی بالکل ٹھیک ہے روایات تاریخی روایات میں بھی موجود ہے کہ صحابہ نے تب یزید کی بیعت کر لی لیکن پہلی بات تو یہ ان کو ہمارے علماء نے اصحاب رخصت سے تعبیر کیا اہل بیت رسول شہدائے کربلا اصحاب عظیمت میں سے اور وہ اصحاب رخصت میں سے ہمارا یہ گمان ہے اچھا ان کے متعلق کہ ان کو یزید کے اس حد تک لعنت اور کردار کی جو اس کی پستی تھی اس کا علم نہ ہو سکا ورنہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا تو ہم بالکل ایسا ہوا صحابہ نے بیعت کی کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید نے حکومت سنبھالی تو اس نے بیعت ہی طلب کی تھی پوری سلطنت اسلامیہ میں اس وقت صحابہ بھی موجود تھے بیعت کر لی لیکن جب میرے حسین نے انکار کر دیا تو ان صحابہ کا اصحاب رخصت کہتے اور انہوں نے اگر میرا گمان یہ کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے صحابہ کو پتا چل جاتا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے یا ہوگا تو یقین کیجئے کوئی نبی کا صحابی بھی پیچھے نہ رہتا
بلکہ جب ان کو خدشات تھے تو مدینہ طیبہ سے نکلنے سے پہلے صحابہ نے آ کے مولا حسین سے عرض کیا آپ کوفے نہ جائیں، کیونکہ وہ لا یوسی ہیں، انہوں نے آپ کے بابا علی سے غداری کی، مولا حسن سے غداری کی، آپ ان کے خطوط پہ نہ رہیں۔ لیکن حسین جانتا تھا یہ خدا کی تقدیر ایسے ہی لکھ دی گئی ہے۔ صحابہ نے روکا، ان کو ایسے چیزوں کا علم ہو چکا تھا، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں تک بھی کوئی جائے گا۔ تو وہ اصحاب رخصت میں ہیں، لیکن جو حسین کے قتل پہ راضی ہوا، جو مولا حسین کی شہادت اور توہین میں شامل ہوا، وہ جتنے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے دشمن ہیں، امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے منظوم فتویٰ جاری کر دیا، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آئے مل کے جو پڑھ لیں، لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ۔ فضا گونجے میرے ساتھ آگے پتہ چل جائے، ہم اہل سنت والجماعت اسی یزیدیت دے سارے پیروکار، شمر خولی یا اج دی کوئی تاریخ چوے تو اسی سب نو لعنت دا مستحق سمجھنے آ، او زانی شرابی بدکار نبی دی آل دے دشمن، لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے۔ ایک بار فضا گونجے سارے پتہ لگ جائے سچے حسینی بیٹھے نے، اللہ سانو حسینی رکھ، کردار بھی حسین والا، فکر بھی حسین والی، پیغام بھی حسین والا، میرے نبی دی آل دے ہر دشمن تے لعنت ہوئے، لعنت اللہ لعنت اللہ دشمنان۔ تو سامنے جیوت عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام، آپ جڑے نے مدینہ طیبہ دے اندر نے، ادھر فسادی حکومت، ادھر جڑا وہ حکومت آ گئی جڑی شریعت دی حداں توڑن والی، جڑی وہ حکومت یزید دی ہے جدے اندر زنا بھی عام ہے، شراباں اپیتیاں جا رہی نے، اللہ دے قانون دا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن نو پسے پشت رکھیا جا رہا ہے۔ میرے امام علی مقام نے جدوں مدینہ طیبہ دے اندر یزید دا پیغام آیا، حسین میری بیعت کرو، میرے امام نے واضح انکار فرمایا، ہو نہیں سکتا، اے علی دا پتر ہوے، ہو نہیں سکتا پتر علی دا ہوے تے تیری فاسق فاجر بدکار دی بیعت کرے۔ ادھر اسرار ہوندا ہے پیا، ادھر یزید بیعت لیندا ہے پیا، مگر کوفے دے کچھ لوگ انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے، اے آقا حسین اسی یزید دے حامی نہیں، اسی یزید دی بیعت نہیں کرنی، آقا آ جاؤ اسی تہاڈی بیعت وچ آنا چاہنے ہاں، اسی تہاڈی اتباع کرنا چاہنے ہاں، تسی نبی دے نواسے، تسی علی دے پتر، اسی علی دے منن والے، اسی حسن دے منن والے، اسی آل رسول دے منن والے، اے آقا حسین تسی آ جاؤ۔ میرے امام خط ویندے نے پے، خط پڑھدے نے پے، صحابہ نال مشورہ ہویا، سارے صحابہ نے آکھیا حضور نہ جایا جے، وہ جڑے کوفی لا یوفی نے وہ ہمیشہ دغا باز نے، دھوکے باز نے، انہاں نے مولا علی نال بھی وفا نہیں کیتی، مولا حسن دے بھی وفادار نہیں، وہ جڑے دھوکا دین والے، مگر کیونکہ خط سن حجت تمام، ادھر تقدیر دے فیصلے اپنے نے، ادھر تقدیر دے فیصلے اپنے نے۔ میرے امام نے مشورہ فرمایا، میرے امام علی مقام نے جڑا خط پڑھن تو بعد فرمایا خط لکھیا، میں آپ پہ نہیں آواں گا مگر میرا نمائندہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ رہے نے، جڑا انہاں دی بیعت کرے گا انج ہوے گا جویں میری بیعت کیتی ہے۔ میرے امام نے مشورہ کرن تو بعد حضرت اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل تے دونوں شہزادے محمد ابراہیم
نال چلے گئے نے آپ نو روانہ کیتا حضرت مسلم بن عقیل اکھاں وچ آنسو نے فجر دی نماز ادا کیتی ہے امام علی مقام دی بارگاہ وچ حاضر نے نالے اکھاں وچ آنسو نے میرے امام نے فرمایا میرا ویر کیوں روندے ہو پے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی آقا مینوں سفر دیاں تکلیفاں برداشت نے مینوں جڑا جو اتھے جانا بھی تہاڈا حکم ہے مگر میں نے رونا تے تاں میری تھاڈے کولوں جدائی آ گئی ہے مینوں آخری لگدا انجے آخری بری آقا تہاڈی زیارت کرنا وا پیا آقا میں جدوں پریشان ہوننا جدوں غم زدہ ہوننا جدوں کوئی مصیبت آوندی ہے میں تہاڈی بارگاہ وچ آਉنا میں تانوں وینا میرے دل نوں سکون ملدا ہے مگر آقا ہن میں جا رہا ہاں مگر ہن مینوں تہاڈی زیارت نہیں ہوے گی میرے امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نوں جڑا ہے آپ تیار فرما کے نصیحتاں فرما کے آپ نو سفر پہ روانہ کیتا ادھر مسلم بن عقیل چلے گئے نے جا کے مختلف رستیاں سے گزردے ہویا حضرت مسلم جدوں کوفے پہنچے نے پہلے دن 18,000 کئیاں روایتاں 12,000 کئیاں جگہ تے 40,000 کوفیاں نے امام مسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے میرے امام مسلم نے خط لکھیا آقا ایتھے حالات سازگار نے تہاڈی بیعت ہوندی ہے پئی لوگ یزید دے حامی نہیں آقا جڑا تسی آ جاؤ ادھر جڑا پیغام امام علی مقام ول جاندا ہے پیا ادھر جڑا کوفے دے یزیدیاں نے یزید نو اطلاع کیتی اے یزید دیکھے تے حسین دی بیعت ہوندی ہے پئی دیکھ لے اگر تو ایتھے بندوبست نہ کیتا انتظام نہ ہویا اے علاقہ تیرے ہتھوں نکل جاوے گا تے حسین دی حکومت ہوے گی مسلماناں یاد رکھیا جے اے حسین دی حکومت ختم کرنے والے میرے امام دی حکومت ظاہری نو مٹان والیا اج دیکھ لے نہ یزید رہ گیا نہ یزید دا تخت رہ گیا نہ دی حکومت رہ گئی نہ دا تاج رہ گیا نہ دی بادشاہت رہ گئی اج بھی حکومت حسین دی ہے اج بھی تاج حسین دا ہے اج بھی تخت میرے حسین دا ہے میرے امام علی مقام نے ادھر جڑا خط پہنچیا تیاریاں شروع فرمائیاں ادھر کیے یزید نے جڑا ابن زیاد نو جڑا خط کھلیا موصل تو جڑا ہے ادھر کوفے ول کھلیا خط چلا گیا انتہائی مختصر کرنا جمعے دا وقت توڑا ہے ادھر جڑا ہے میرے امام علی مقام دے پہ جڑے نمائندے امام مسلم جڑے نے آپ بیعت لیندے نے پہ ادھر ابن زیاد ہن پورے کوفے دے اندر جڑا ہے ایک شور برپا ہے حسین آ رہے نے خط چلا گیا ہے زہرا دا لال آ رہا وے علی دا لال آ رہا وے مگر ابن زیاد نے دھوکے باز نے انہیں جڑا حجاز دا رستہ اختیار کیتا منہ تے نقاب کر کے وہ جڑا حجاز والوں آیا لوکاں سمجھے علی دا لال آ گیا ہے علی دا بیٹا آ گیا ہے حسین ابن علی آ گئے نے استقبال شروع ہویا لبیک یا حسین مرحبا یا حسین ادھے نعرے لگ دینے پہ ابن زیاد پریشان ہے مگر چل دیاں جدوں کسرے عمارت کل پہنچیا آ کے نقاب ہٹایا لوگ حیران ہو گئے وہ ایتی ابن زیاد آ گیا انہیں جڑا طویل گفتگو کی تھی انہیں کیا خبردار کوئی حسین دی بیعت نہ کرے میں گورنر کوفہ ماں ابن زیاد نے مینوں بنا کے مینوں یزید نے بنا کے کھلیا ہے جنہیں حسین یا حسین دے نمائندے دی بیعت کی تھی یا انہوں پناہ دیتی او دا سر قلم کر دیتا جائے گا او دا گھر جڑا برباد کر دیتا جائے گا گھر نو جلا دیتا جائے گا کوئی کوفی لا یوفی میرے امام مسلم گھر تشریف فرمانے جدوں صبح دا سورج طلوع ہویا ظہر دی نماز دا ویلا ہویا میرے امام علی مقام دے نمائندے امام مسلم ظہر دی اذان دا وقت ہویا سید کرو نکل کے نماز ادا کر دینے جان واسطے نماز ادا واسطے جا رہے نے مگر دنیا دیکھ کے حیران ہو گئے وہ گلیاں جنہ گلیاں دے وچ سید دا استقبال ہوندا سی جنہ گلیاں دے وچ یا حسین دے نعرے لگ دے سن جنہ گلیاں دے اندر نبی دی آل نو خوش آمدید کیا جاندا ہے اج گلیاں چ دروازے بند نے سناٹا چھایا ہوا وے شکر دوپہر کوئی میرے امام دا استقبال کرنے والا نہیں کوئی میرے امام نو خوش آمدید کہنے والا نہیں سید مسجد چ پہنچے نے جا کے آپ پہ اذان دیتی کوئی نمازی نہیں آیا میرے امام مسلم نے تنہا نماز ادا کر کے بیٹھے ہوئے نے سمجھ آ گئی کوفیاں دگا کر لیا ہے کوفی یزید نال مل گئے نے میرے امام نکلے نے ایک چھوٹی
چھوٹا جہا بچہ نظر آیا. سید نے فرمایا اے کدھر گیا؟ انہاں کیا حضور رات دا ابن زیاد آ گیا ہے, لوکاں نے بیعت توڑ دتی ہے, آقا ہن جیڑا وے دل تے تواڈے نال نے مگر تلواراں یزید دے نال نے. میرے امام علی مقام دے نمائندے آپ پریشان نے, ٹردے نے پئے. انہاں شکر دوپہری انہاں گلیاں دے وچ کوئی پانی پلان والا نہیں, کوئی دروازہ کھول کے بٹھان والا نہیں. او نازک نرم سریر سفیدہ جویں چمبے دیاں کلیاں, نازک نرم سریر سفیدہ جویں چمبے دیاں کلیاں. اگ پئی برسے وقت دوپہرے تے سڑ گئیاں نازک تلیاں. میرے امام مسلم میرے ہانی بن عروہ دے گھر گئے نے, میں اور ایک کسار تو کم لینا انہاں دے نال گفتگو کیتی. طے ہویا جن ابن زیاد آوے گا تسی انہوں قتل کرو گے, مگر آ کے چلا گیا. امام نے قتل نہیں کیتا. موقع دے باوجود ہانی بن عروہ کہن لگے آقا تساں کیوں نہیں باسلے جہنم کیتا؟ فرمایا میں سید ہاں, او مومن کبھی کسے نال دھوکا نہیں کردا, کبھی کسے نال جیڑا ہے دغے دے نال انج قتل نہیں کردا. مسلماناں ہانی بھی گرفتار ہو گئے نے. پھر جڑا ایک آوازہ ایک اعلان ہوندا ہے پیا, خبردار جن نے مسلم نو پناہ دتی او دا گھر برباد, او دی اگ جلا دتی جائے گی, او دے قتل کر دتا جائے گا. میرے امام مسلم چل دیاں ایک گھر دے دروازے تے بیٹھ گئے, دروازے بند نے. اچانک ایک عورت ہوا نامی وہ کھڑی اپنے بیٹے دا انتظار کر دیے. میرے امام نے پوچھیا اے تسی کون؟ فرمایا میں مسافر ہاں, میں پیاسا ہاں. بی بی نے پانی دا پیالہ پیش کیتا, امام مسلم نے پانی پیتا, آپ پھر بیٹھے رہنے. تھوڑی دیر گزری, بی بی نے دروازہ کھولیا, فرمایا بندیا جاندا کیوں نہیں؟ وہ لوکاں دے بویاں گنج نہیں بئیدا, وہ لوکاں دے دروازے آنگے انج ٹھکانہ نہیں بنائی دا. میرے امام مسلم نے فرمایا بی بی میں کدھر جاواں, میرے واسطے سارے رستے بند ہو گئے نے, میرے واسطے سارے دروازے بند ہو گئے نے, میں آپ نہیں آیا, مینوں بلایا گیا ہے. میرے امام نے جدوں فرمایا بی بی کہن لگی تسی کون ہو؟ میرے امام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا بی بی کی دساں, میں مدینہ طیبہ دا مسافر ہاں, میں حسین ابن علی دا نمائندہ, میں حسین ابن علی دا نمائندہ ہاں. کوفیاں بند دروازے کیتے تے کوئی دل دا حال نہ پوچھدا, کوفیاں بند دروازے کیتے کوئی دل دا حال نہ پوچھدا. تنہا ویر حسین دا پھردا وچ کوفے دیاں گلیاں. جدوں نبی دی آل دا سنیا بی بی نے دروازہ کھولیا, عرض کیتی آقا آ جاؤ, میں تے سیداں دی نوکر ہاں. خدمت کیتی. میرے امام آرام کر رہے نے. اس بی بی دا بیٹا ساری رات پھر دوریو جڑا دشمن دے نال گھومدا رہیا, اعلان سنیا ہویا وے جڑا مسلم نو جڑا گرفتار کروائے گا درموں دینار ملن گے, عزت افزائی ہوے گی. جدوں شام نو گھر آیا رات نو ویکھیا ماں کبھی اٹھدی ہے کبھی دروازے دے قریب جاندی ہے. بڑا حیران ہویا, اوے ادھی راتی میری ماں کیوں اٹھدی ہے؟ کہن لگا اماں سچی دس کی وجہ وے, اج بڑی بے چین ہے. بی بی آندی ہے بیٹا کی دساں, میرے گھر اللہ دی رحمت آ گئی ہے. اوے علی دا لال آ گیا وے, حسین دا ویر آ گیا وے, ساڈے گھر برکتاں آ گئیاں, سیداں دا ڈیرا لگ گیا وے. بی بی جدوں کیا میں لڑکا خوش ہو گیا, کہن لگا ماں تینوں کی پتا وے, اینوں گرفتار کرائیے مال ملے گا, دولت ملے گی. بی بی کہندی ہے نا ظلم نہ کری, اے سید زادی نو کی جا کے منہ وکھاواں گی. مگر او ظالم نے سحری دا وقت جا کے اطلاع کیتی ابن زیاد دی فوج آ گئی, گھیرا پہ گیا. امام جڑے فجر دے وقت اٹھدے نے پہ خیال پتہ لگ گیا اج مینوں گھیرا پہ گیا. سید نے جلدی نال فجر ادا کیتی, تلوار پکڑی, اے زین نے تلوار زرہ پکڑ کے میرے امام
دروازیوں باہر آ گئے، انہاں کہا مسلم گرفتاری دے دے۔ فرمایا علی دا پتر انج گرفتار نہیں ہوئے گا، آج اگر تواڈے اندر دم خامے تلواراں چل دیا نے، ایک دفعہ بھی حملہ پسپائے ہویا، دوسری مرتبہ بھی حملہ پسپائے ہویا، نمی فوج آ کے سید نو چاروں طرف گھیر لیا دے، کبھی پتھر مار دینے کبھی تیر مار دینے۔ ایک ظالم نے پتھر ماریا جڑا امام مسلم دے چہرے چ لگا، چہرہ خون آلود ہویا، میرے امام زمین تے گرے نے، اوے دعا بی بی قدماں چ گر گئی، سید زادیا مینوں معاف کر دئی، میں نہیں سا جان دی میرا بیٹا اتنا ظالم دنیا دا کتا ہے، مگر میرے امام پھر کھڑے ہوئے نے۔ اس بی بی نے پانی دا پیالہ پیش کیتا، سید نے پیالہ پکڑیا، ایک ظالم نے تلوار ماری، میرے امام مسلم دے ہونٹ کٹ کے وہ زمین تے گر گئے، دند شہید ہو گئے۔ سید نے پیالے نو منہ لایا، خون دا پھر گیا ہے، نبی واپس دیتا، بی بی دوبارہ پانی لے کے آئیے، پھر تیسری مرتبہ، مگر جدو پین لگ دے نے خون نال بھریا جاندا ہے۔ سید نے پیالہ رکھ کے فرمایا ہن میں دنیا دا پانی نہیں پیاں گا، میرے نانا نبی میرا بابا علی حوض کوثر لے کے کھڑے نے، میرے بابا علی میرے نانا نبی حوض کوثر لے کے کھڑے نے۔ سید پیالہ زمین تے رکھن لگا، ظالم نے نیزہ پشتے ماریا، اوے علی دا لال زمین تے گر گیا، زخمی سید نو ہتھ کڑیاں لگ گئیا، اوے جویں کینگ کسیٹ کے لے کے ابن زیاد دربار ول جا رہے نے، آپ داخل ہوئے نے، پر ابن زیاد کہن لگا تو مینوں سلام کیوں نہیں کیتا؟ اوے فرمایا علی دا پتر ہوئے، حسین دا ویر ہوئے، اوے تیری سلامتی کیوں منگا؟ تو دشمن آلے رسول ہے۔ کہن لگا مسلم بیعت کر لے ورنہ تیرا آخری وقت ہے۔ فرمایا مینوں میں تیار ہاں، اوے میں بیعت مولا حسین دی کیتی ہوئی ہے، جنہیں حسین دی بیعت کیتی ہوئے او ظالماں دے ہتھاں وچ ہتھ نہیں دیندا۔ آپ نے وصیتاں فرمائیاں، اے آپ نو محل دی چھت تے لے جایا گیا، ظلم دی تلوار چلی، او اس ظالم نے بالاں کو پکڑ کے سر لے آندا، جسم نو زمین تے گرا دتا۔ محل کی چھت سے امام مسلم کے جسد اطہر کو بازار میں گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام دیاں وصیتاں سن، جدوں میں شہید ہواں میرے تے قرضہ میرا گھوڑا ویچ کے اے سامان ویچ کے ادا کر دیا جے، نالے میرے نال بچے آئے ہوئے نے، اوے دشمنی بچیاں نال نہیں ہوندی، انہاں نو مدینے دی رات پا دیا جے، نالے میں امام نو خط لکھیا ہویا وے، میرے امام نو کہہ دیا جے کوفے نہ آیا جے، اے بے وفا دغاباز، میرے امام بھی شہادت تو بعد بچیاں دی تلاش شروع ہو گئی ہے، اعلان ہوندے نے پہ کوئی مسلم دے بچیاں نو پناہ نہ دے وے، قاضی شریح دے گھر دونوں شہزادے ستے ہوئے نے، اے بڑے ویر نے خواب ویکھی، اکھاں کھولیا، نکے ویر نو ادھی راتی جگایا، فرمایا ویر آئے اٹھ پے میں خواب ویکھی ہے، اے نانا نبی کھڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مینوں نانا نبی نظر آئے نے، مولا علی بھی کھڑے نے، اوے نالے فرما رہے نے، اوے مسلم نو میرے ساڈے پاپا نو فرما دے لے، اوے مسلم تو آ گیا ہے، اوے بچے کلیاں نہیں چھڈی دے، پترانو کیوں چھڈ آئے؟ یا ساڈے پاپا عرض کی تھی نانا جی تھوڑی دیر رک جاؤ، میرے پتر بھی آ رہے نے۔ چھوٹے شہزادے بھی عرض کی تھی بھائی جان میں بھی یہ خواب ویکھیے، لگتا ہے ساڈا آخری ویلا آ گیا ہے۔ ادھر قاضی شریح نے دروازہ کھولیا، پترانو سینے دے نال لایا، عرض کی تھی آقا
مینو معاف کریا جے۔ شہزادے فرمان لگے قاضی جی پہلا کدی انج تساں پیار نہیں کیتا، ساڈے نال انج زلفاں نہیں سواریا۔ جدوں قاضی عرض کیتی آقا کی دسو، پہلا سید مساور سے ہن یتیم ہو گئے۔ قاضی شریح نے دونوں شہزادیاں نال پیار کیتا، زلفاں سنوار کے فرمارد کیتی سیدزادیو مینوں معاف کریا جے، میں بے بس ہاں، مگر میرا بیٹا رات نو ایک قافلہ مدینہ شریف جاندا ہے، تانوں اس قافلے دے نال ملا دے گا۔ وقت طے ہو گیا، کچھ ذاتے راہ دے کے بیٹے اسد نو کھلیا، مگر قافلہ دور نکل چکا وے۔ تقدیر آندی ہے اجے نہ شہزادیاں کوفے دی ریت تے ٹیلیاں تے چلنا ہے۔ اے ساری رات سے شہزادے زمین کوفہ تے پھر دے رہنے، قافلہ دور نکل گیا، سرگی دا ویلا ہویا۔ اے یزیدی فوج ابن زیاد دے سپاہی نے ویکھیا، پوچھیا کون؟ اے 6-7 سال عمرانے شہزادے سہم گئے، رات دی تاریکی وچ اے کلیاں دوڑ دے رہے، شالا کدی یتیمی دا دکھ نہ آوے، شالا کوئی پردیس دونوں شہزادیاں فرمایا سی امام مسلم دے جگر دے ٹکڑے، اوے سیدہ نو پکڑیا، اوے ہاتھ بن کے جا کے ابن زیاد کل پیش کیتا، دنیا دے چند ٹکیاں واسطے نبی دی آل نال دشمنی کرن والیو اللہ تواڈے تے لعنت کردا وے، نبی دی آل دے دشمنوں تواڈے تے ملائکہ دی لعنت، سارے مومناں دی لعنت۔ اوے شہزادے جیل جا رہے نے، اوے انہاں سیدہ نو سلام جنہاں دے صدقے امت نے جہنم چو بخشیا جانا ہے، اج امت سیدہ نو جیل کھل دیے، شہزادے جیل دیاں سلاساں پکڑ کے مدینے والے منہ کر دے نے، نانا جی ساڈے پاپا چلے گئے، نانا جی دیکھو ساڈی امت نے کی حال کیتا ہے، اے یتیماں نال دشمنیاں نہیں کری دیا۔ میرے امام مسلم کے شہزادے جیل کی کوٹھڑی میں قید کر دیے گئے، وہ جو دروغہ جیل تھا مشکور، وہ بھی نبی کی اول کا ماننے والا تھا، اپنی انگوٹھی دی، کہا قادسیہ کے رستے پہ ڈال دیتا ہوں، وہاں میرا بھائی ہے، یہ انگوٹھی دکھانا تمہیں مدینہ چھوڑ آئے گا، مگر تقدیر آندی ہے سیدزادیو ہن تسی مدینہ طیبہ نہیں دیکھ سکدے۔ اس جیل چو نکل کے پھر ساری رات سید جڑا سفر کر دینے، گلیاں بازاراں وچ چل دینے، جدوں صبح دا سورج طلوع ہویا شہزادیاں ویکھیا، پھر کوفے دی بستی نظر آ رہی ہے، پھر کوفے دے بازار نظر آوندے نے، ساری رات دے پیاسے بھوکے شہزادے امام مسلم دے ایک چشمہ نظر آیا، نال کھجور دے کھو وچ دونوں شہزادے لیٹ گئے نے، اوے وڈے نے چھوٹے نو گلے دے نال لایا، اوے وڈے پھرا پاپا بجائی ہوندے نے، اجی امی ہوندیاں سانو لوری دے کے سلاندیاں، ابو ہوندے سن
تینوں سینے تے لٹا لیندے میرے ویرا چل میں پاپ بن کے تینوں قرآن دی لوری دینا شہزادے دونوں سو گئے سورج نکل آیا ایک بی بی پانی لین آئی ہے شہزادے پھر ویندے نے اوے ابو نظر ہی آئے نے چیخ مار کے روئے نے اکھاں کھولیاں بی بی حیران ہو گئی اس وقت کیڑا ہے جڑا ایتھے بچے رو رہے نے بی بی قریب جا کے پوچھدی ہے اوے تسی کون ہو شہزادے ڈر کے آندے نے بی بی نہ ماری بی بی سانو نہ ماری اسی مسلم دے بیٹے آ اسی سید زادے آ اسی یتیم مسافر آ فرماندے نے بی بی نہ ماری یتیماں نو ماری دا نہیں یتیماں نال پیار کری دا اے اے مسافراں دا حق ہوندا اے مگر بی بی نے ویکھیا پوچھیا کون پتہ لگا پیار کیتا زلفاں چمیاں لے کے اے اپنی مالکن دے کول ٹر گئی کہندی اے مالکن اج جنت دے دو پھل لے کے آئی آ باغ زہرا دے دو شہزادے لے کے آئی بی بی نو پتہ لگا مالکن پیار کیتا خدمت کیتی کھانا کھلایا پھر شہزادیاں نو لٹا چھڈیا ادھر اس بی بی دا خاوند حارس جیڑا وے او وی دنیا دا کتا رات نو آیا کہن لگا کی گل اج اس کمرے دا بڑا خیال رکھدی اے اوندی جاندی بوئے تے چاٹیاں مارنی اے کیڑی دولت رکھی ہوئی آ بی بی آندی اے تینوں کی دساں جنت دے مالک آئے ہوئے میں نبی دی آل ٹھہرائی ہوئی ہے کہن لگا میں تے لبدا رہا واں میں تے بازار گلیاں پھردا رہا واں او میرے گھر آرام کر دینے بی بی آندی اے ظالما نہ کچھ آکھی اے دنیا دی دولت مک جانی جنت للہ سیدہ نو راضی کر لے انہیں بی بی نو چھڑکیا دروازہ کھولیا شہزادے ستے ٹھٹے مار کے اٹھاندا اے کدی وال پھڑ کے کھچدا اے جدو بڑے شہزادے نے چھوٹے نو روکن دی کوشش کی تھی تھپڑ ماریا بی بی آندی اے ظالما نہ مار اے یتیماں نو ماری دا نہیں اے مسافراں نو ماری دا نہیں سیداں نو ستائی دا نہیں ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا بس سرے بس اب تو زمین لی جاتی ہے وہ دیکھ اے مجھے خوابات غمگی نظر آتی ہے جدے بچے روتے ہو ماں پریشان ہوندی ہے اے سید تے ظلم کرے گا سیدہ زہرا ناراض ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ مگر ظالم نو سمجھ نہیں آئی دلاں تے پردے پائے ہوئے نے شہزادیاں دیاں مشکاں بن لیاں ہوئے ہاتھ پیر بن کے سواری تے سوار کیتا ہوئے جویں بوریاں سٹی دیاں نے انج گھوڑے تے سیدہ نو رکھ کے فرات وال ظالم چلے آئے بیٹا سامنے آیا اپنے بیٹے نو بھی شہید کر داوے فرات دے کنارے لے کے دونوں شہزادیاں دے ہاتھ بچے ہوئے نے انج تے بکرے بھی ذبح کوئی نہیں کردا اوے انہاں نوں بھی پانی پیا کے ذبح کریدا ہے مگر نبی دی آل تے ظلم کرن والیا اوے دوواں سیداں نوں لٹا کے تلوار چلان لگا بڑے نے آکھیا ٹھہر جا ظالما اوے وڈے ویر دے سامنے چھوٹے نوں ذبح نہ کری میں کیویں ویکھاں گا میرا ویر تڑپدا اے جدو چھوٹے نو ذبح کرن لگا چھوٹے ہاتھ بننے نہ ماری او چھوٹا کیویں کہے گا
آسمان دی مخلوق حیران ہو گئی، اے ظالم نے دوواں تے تلوار چلائی، دوویں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے چچواں دی شہادت ہوئی مگر کرامت اے ایک دا لاشا پہلے فرات وچ ڈگیا، پانی چلدا سید ٹردا نہیں۔ بڑے بھائی کا لاشا دریائے فرات میں ہے، پانی روا ہے، سید کا لاشا چلتا نہیں۔ دنیا کائنات حیران ہے۔ پھر دوسرے کو اٹھا کے فرات میں پھینکا، دونوں کے سروں کو پکڑا، جب دونوں بھائی مل گئے، اے فرات دے اندر دعا نے باواں وچ باواں پا لیا، لے او یار حوالے رب دے۔ لے او یار لے او یار حوالے رب دے، تے میلے سی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، او جس دن پھر ملا نبی کی آل کی شہادتیں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغام ضروری سن لیجئے جو میں نے آج قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا۔ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہر بلا و مصیبت سے آل مصطفیٰ کی مصیبت کا آل نبی کے خون کا صدقہ الہی ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ الہی یہ جو حب اہل بیت میں یہ نبی کے آل کے نوکر روتے ہیں، الہی ان کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ عطا فرما، الہی سب کی بخشی فرما۔ احباب وما علیہ الا البلاغ المبین۔